معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نورانی بات میں آپ تمام احباب کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ آج 20 رمضان المبارک 14 مئی بے روز جمعرات ہے۔ آج کی ہماری 34ویں نشست ہوگی۔ آپ حضرات اچھی طرح سے واقف ہیں کہ آج مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آج کا عنوان فضائل و کمالات مولا کائنات رکھا ہے اور اسی عنوان پر میری گفتگو ہوگی۔ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ حضرت گرامی، دنیا میں ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے ہی کسی نہ کسی خاندان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اور اگر آج کل کے ماحول میں اگر دیکھیں تو دواخانہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں تولد ہوئے۔ ساری کائنات میں آپ اس شرف میں ممتاز ہیں۔ یہ شرف کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ آنکھ کھولتے ہی یا ماں باپ یا کسی اور قریبی رشتہ دار کو دیکھتا ہے، مگر یہ شرف صرف اور صرف مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو حاصل ہے کہ آپ نے آنکھ کھولتے ہی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ اسی لیے آپ پیدائشی صحابی ہیں اور پیدائشی شعور والے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بڑے ہو گئے تھے پوچھا کہ علی، تم پیدا ہوتے کے بعد آنکھ کیوں نہیں کھولی؟ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری دلی خواہش تھی کہ میں پیدا ہوتے ہی آپ کو دیکھوں۔ حضرات گرامی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ پیدا ہوئے، ایک کے بعد دیگر خواتین و مرد حضرات نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا، لیکن کسی کی آغوش میں آپ نے آنکھ نہیں کھلی۔ جب آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو خوشخبری دی گئی تو آپ تشریف لائے، تو آپ سے کہا گیا کہ بچہ نابینا پیدا ہوا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، یہ بچہ نابینا نہیں ہے بلکہ نابینا کو بینائی عطا کرنے والا ہے۔ جیسے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مولا کائنات کو اپنے ہاتھ میں لیا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے آنکھ کھول دی۔ مولا کائنات کو ایسے معلوم ہوا یہ مبارک ہاتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مولا کائنات پیدائشی رسول آشنا ہے، پیدائشی رسول آشنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور علی کے نور کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کر کے عرش عظیم کے سائے تسبیح و تقدیس میں رکھا۔ پھر جب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو ہمیں ان کی پشت مبارک میں جگہ دی۔ پھر پاک پیٹ اور پاک پیٹ سے ہوتے ہوئے ہم دونوں یعنی میں اور علی حضرت سیدنا عبد المطلب کی پشت میں آئے، اور وہاں سے ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ نور نبوت حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا اور نور ولایت ابو طالب میں منتقل ہوا۔ حضرت گرامی، مواخذات کے موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ یہاں ایک وضاحت آپ سے یہ بھی کروں کہ مواخذات کہتے کسے ہیں؟
जब मक्के मज़मा छोड़कर मुसलमानों ने बखुदा हुक्म खुदाबंदी मदीना मुनव्वरा गए, तो जो लोग हिजरत करके गए उनको मुहाजिर कहते हैं, और मदीना पाक में जिन लोगों ने इनकी मदद की उनको अंसार कहते हैं। तो वहाँ पहुँचने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में एक अंसारी साहबी और एक मुहाजिर साहबी दोनों को आपस में एक दूसरे का भाई बना दिया। तो ये जो एक दूसरे का भाई बना दिया इसी को मवाक़िज़ात कहते हैं। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको एक दूसरे का भाई बना दिया, सिर्फ मौलाए कायनात बाकी रह गए थे। वो एक गोशे में खड़े आंसू बहा रहे थे। आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली क्यों रो रहे हो? तो मौलाए कायनात ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सबको एक दूसरे का भाई बना दिया और मैं अकेला रह गया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। आक़ा कायनात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मैंने तुझे अपने लिए रख लिया था, आज से तू मेरा भाई है। दूसरे जितने भी भाई हैं वो सिर्फ फर्श ज़मीन तक भाई हैं, लेकिन अली तू मेरा भाई यहाँ भी है और वहाँ भी मेरा भाई है। हज़रत गिरामी यहाँ एक और वज़ाहत करूँ कि कायनात में आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े भाई बोलने का हक़ सिर्फ मौलाए कायनात को है, किसी और को नहीं। और अगर कोई ज़िंदगी जमात वाला भाई कहता है तो वो दोज़खी है, मगर मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कभी भी आक़ा को भाई कहकर मुखातिब नहीं हुआ। जब भी कहा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह कहा। हज़रत गिरामी हर बच्चा पैदा होने वाला बच्चा माँ का दूध पीता है या फिर उसे शहद दिया जाता है, मगर मौलाए कायनात सलामुल्लाह अलैहि के मैदे में अगर कोई चीज़ सबसे पहले दाखिल हुई तो लुआब पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। कुरान और अली एक साथ रहेंगे और क़यामत के दिन हर शख्स अकेला आएगा, लेकिन अली और कुरान एक साथ हौज़ कौसर पर मेरे पास आएंगे। एक मौके पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सारी कायनात के लोग अलग अलग दरख्त से बने हुए हैं, लेकिन मैं और अली एक ही दरख्त से बने हुए हैं। एक और मौके पर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में कोई मर्द और औरत को मेरी मस्जिद में आना हलाल नहीं जबकि उसको गुस्ल की हाजत हो, सिवाय हसन हुसैन, अली मुर्तज़ा और सईदा कायनात के। हज़रत इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सैयदना अली की शान में 300 से ज़्यादा कुरानी आयात नाजिल हुई हैं। और हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत असाकर रज़ी अल्लाह तआला से भी रिवायत की है कि 300 आयत कुरान मौला कायनात की शान में नाजिल हुई हैं और इतनी आयतें किसी और साहबी के लिए नाजिल नहीं हुई। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में सबसे पहले जिसने नमाज पढ़ी वो मौला कायनात है, और फिर उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजतुल कुबरा, और तीसरे नंबर पर अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। उम्मत मुहम्मदिया में जो सबसे पहले हुज़ूर पर ईमान लाने वालों में मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। सुलह हुदैबिया के मौके पर 500 सहाबा कराम मौजूद थे, जिसमें अशर मुबशरा यानी 10 वो सहाबा कराम जिनको दुनिया ही में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दे दी थी, उन्हें अशर मुबशरा कहते हैं। तो इन 1500 सहाबा कराम में अशर मुबशरा, खुलफा राशिदीन और 313 असहाब बदर और 40 इब्तिदा में इस्लाम कबूल करने वाले सहाबी सब के सब शामिल थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम में से एक शख्स के दिल को ईमान के लिए चुन लिया है। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है? फिर हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है?
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ شخص ہے جو میرے نالین جوڑتا ہے، اس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ اس وقت حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین مبارک درست فرما رہے تھے۔ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نالین پاک حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں اگر ہم منافق کو پہچانتے تو حب علی کی وجہ سے پہچانتے، جس کے دل میں محبت علی ہے وہ مومن ہے سمجھا جاتا، اور جس کا دل محبت علی سے خالی ہو ہم اسے منافق سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام کا یہ ہمیشہ طریقہ تھا کہ جب کبھی وہ سفر کے لیے باہر جاتے اور واپس ہوتے تو سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم بوسی کرتے اور بعد میں اپنے اپنے گھر جاتے۔ چند صحابہ کرام مولا کائنات کے ساتھ کسی غزوے سے واپسی کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کسی نے شکایت کی۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ پھر دوسرے صحابی نے شکایت کی، آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا روئے انور پھیر لیا۔ پھر تیسرے اور پھر چوتھے نے شکایت کی تو آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے انور پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے، اور آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا، اے لوگو، تم علی کے متعلق کیا چاہتے ہو؟ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی قیامت تک کے ہر آنے والے مومن کا ولی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک موقع پر ایک پرندے کا گوشت آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمانے سے پہلے دعا کی کہ یا اللہ، میرے ساتھ اس پرندے کے گوشت کھانے میں اس شخص کو شریک فرما جو تیرے نزدیک ساری مخلوق میں تجھے محبوب ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ گوشت تناول فرمایا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ کی تفسیر بیان کرنا شروع کی تو صبح ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اگر رات اور دراز ہوتی تھی اور میں بہت ساری باتیں بیان کرتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے 1000 دروازوں سے علم عطا کیا گیا ہے اور ہر دروازے سے 1000 علم بتلائے گئے ہیں۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے مولا کائنات کی شان میں 194 حدیث پاک آپ نے جمع کی ہیں نسائی شریف میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، علی میرے غیب کا خزانہ ہے۔ حضرات، یہاں ایک اور بات آپ کو میں وضاحت کروں۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی کو خزانے سے تعبیر فرمایا، چاہے کوئی اور دوسرا بھی لفظ استعمال کیا جاتا تھا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے خزانے کا لفظ استعمال کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کو جہاں بے شمار معجزات عطا فرمائے گئے، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ جوامع الکلیم تھے، یعنی گفتگو میں آپ جو الفاظ استعمال فرماتے وہ بالکل تھوڑے ہوتے، لیکن معنوی اعتبار سے اس کی گہرائی اور اس کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو حضور نے حضرت مولا کائنات کو میرے غیب کا خزانہ فرمایا۔ دیکھیے، خزانہ ہمیشہ چھپا ہوا رہتا ہے۔ اگر کسی کے پاس خزانہ ہے تو آدمی اس کو چھپاتا ہے، اس کو لوگوں کو بتاتے ہوئے نہیں پھرتا۔
خزانہ چھپانے کی جگہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کی حقیقت کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا، اور میری حقیقت کو میرا رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ غیب کا خزانہ فرمایا آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے۔ یہ بہت گہرائی اور بہت گہرائی والا جملہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے مولا کائنات کی شان میں فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو ایک رکاب میں پاؤں ڈالتے اور دوسرے رکاب میں پیر رکھنے تک ایک قرآن ختم فرماتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے علی کے لیے قرآن کو آسان کر دیا تھا۔ بخاری شریف میں کتاب الانبیاء میں موجود ہے کہ زبور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور آپ جب سوار ہوتے تو گھوڑے پر زین رکھنے سے پہلے زبور کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگو قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی نازل نہ ہوئی جو میں نہیں جانتا، اور کس جگہ پر نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک صحابی رسول غالباً ابو طفیل آپ کا نام ہے، فرماتے ہیں کہ میں کوفہ میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ تھا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے فرمانے لگے کہ پوچھو تم جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے، قیامت تک کسی بھی چیز کے متعلق سوال کرو، میں تمہیں بتلاؤں گا۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جوان تھا، آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے یمن کا قاضی بنا کر روانہ کیا۔ میں نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تجربہ کم ہے اور میری عمر بھی کم ہے، آپ مجھے قاضی بنا کر روانہ کر رہے ہیں، میں کس طرح فیصلے کروں گا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، اے علی، اللہ ہمیشہ تیرے دل کو ہدایت دیتا رہے گا، اور تیری زبان سے جو نکلے گا وہ حق اور صحیح ہوگا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت میں ایک معاملہ دو یہودیوں کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کیا گیا۔ اس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، اس کا فیصلہ مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ مولا کائنات نے دونوں کی بات سنی اور ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن جس کے مقابلے میں فیصلہ کر دیا گیا تو دوسرے نے اس فیصلے سے انکار کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور اس کا گریبان پکڑ کر نیچے پٹک دیا اور کہا کہ بدبخت، علی کے فیصلے کو نہیں مانتا، علی تو میرے بھی مولا ہیں۔ ایک موقع پر آقا کائنات نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، علی میری جان ہے، اور ایک موقع پر فرمایا، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں۔ حضرات گرامی، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ محبت علی محبت مصطفیٰ ہے، اور محبت مصطفیٰ محبت خدا ہے، اور عداوت علی عداوت مصطفیٰ ہے، اور عداوت مصطفیٰ عداوت خدا ہے۔ حضرات گرامی، یہ چند باتیں تھے مولا کائنات کے شان و عظمت کے لیے پیش کیا ہوں۔ بہت طویل عنوان ہے یہ، انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی موقع پر اسی موضوع پر گفتگو کی انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی جاری رہے گی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مالک مولا جو کچھ بھی کہا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں مولا کائنات کی بارگاہ میں شر قبولیت سے سرفراز سماور کر آپ کی ہماری اور ہم سب کی اس کو نجات کا ذریعہ بنا دے، اور آپ کے بتائے اصول ہماری زندگی کا جز بن جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔